بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ملک کے باسیوں، وکلاء، ججز، بیوروکریٹ، آزاد میڈیا کے غیرت مندوں، سول سوسائٹی، کسان، مزدور، میری بہنوں اور بھائیوں، 2-3 دن سے بکے ہوئے میڈیا کا مسئلہ ملک کا سب سے بڑا حل طلب مسئلہ انہوں نے توشہ خانے کے چند کروڑ کی گھڑی لگا دیا ہے. مگر نیب کے قانون کو خود اپنے مفادات کے تحت ختم کر کے 11,000 ارب NR02 کا ٹیکہ لگانے والے اس ملک کو، غریبوں کو، وہ ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ملک رجیم چینج کے تحت ان کرپٹ حکمرانوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے جس طریقے سے تبدیل کیا اور آج دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں. عمران خان کا، اعظم سواتی کا، ارشد شریف شہید کا اور لاکھوں حق کی آوازیں اٹھانے والوں کا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک کے چاہنے والے اس آئین کے تابع ہیں. اس کے پریمبل میں لکھا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام اور عوام کے یہ نمائندے اس ملک کے حاکم ہیں. انصاف کے علمبردار عدالتیں اور ججز ہیں، مگر چند طاقتور لوگوں، 2 سیاسی خاندانوں کے آکار بن کر رجیم چینج کے ذریعے اس ملک کو تباہ کر چکے ہیں. آئین اور اس ملک کے قانون کے تابع وہ نہیں، اس ملک کی عدالت عظمیٰ کے جوابدہ بھی نہیں. یہ چند طاقتور لوگ ایک طرف ہماری بہادر افواج اور فنی مہارت سے لیس ISI کے لیے بھی یہ باعث ذلت ہیں. وہاں ملک کے ہر ادارے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور جو بھی آواز اٹھاتے ہیں اس کا حشر آپ کے سامنے ہے. میرا قصور یہ ہے کہ میں عمران خان اور حقیقی آزادی کا سپاہی ہوں. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک ملک کی اہم ایجنسی کے چند طاقتور لوگ اس ایوان سے بالا تر، اس آئین سے بالا تر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ خامد بیوی کی ویڈیو بنا کر اس کا منہ بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے عظیم لیڈر پر وزیر آباد میں دن کی روشنی کے اندر کس نے قاتلانہ حملہ کیا، جس میں ایک معصوم جان مار دی گئی، عمران خان کے ساتھ ساتھ دوسرے پارٹی کے لوگ زخمی ہوئے؟ کون آج عمران خان کی زندگی لینے کے در پہ ہے؟ کیا وہی رجیم چینج کے سارے کردار مل کر یہ کام کر نہیں رہے؟ قوم پوچھتی ہے ارشد شریف کو کن گناہوں کی پاداش کے اندر شہید کیا گیا؟ قوم پوچھتی ہے کہ کون ہے وہ جنہوں نے عملی طور پر پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامی امور کے تمام ادارے تباہ کر دیے ہیں؟ قوم پوچھتی ہے کہ کون
سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں دھاندلی سے لوگوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ پارلیمنٹ ان کے رحم و کرم پہ چلے. قوم پوچھتی ہے کس نے سینٹ کے چیئرمین کو اقلیت کے باوجود منتخب کرایا؟ اور یہاں ان طاقتور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بہت بڑی، جس کو قوم کے سامنے شرمندہ ہے تسلیم کرتے ہیں، اور آج اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. کون ہے جو ہر سیاسی لوگ، بیوروکریٹ، ججز اور ایماندار جرنیلوں کی فائلیں بناتا ہے، ان کی جائز ناجائز ویڈیو بناتا ہے اور پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے؟ کون تھا قاضی فائز عیسیٰ کو اس عدالت عظمیٰ کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ ہم بھی اس کے قصوردار ہیں. کون ہے جو دیانتدار ججوں کو عدالتوں میں آنے نہیں دیتے؟ قوم پوچھتی ہے آج بھی کسی جج کی تقرری، الیکشن کمیشن، تمام بڑے اداروں کی تقرری ان کے کردار کو مسح کر کے کی جاتی ہے تاکہ یہ ادارے آزاد نہ رہیں، ان چند طاقتور ہاتھوں کے آگے محکوم ہو. کون ہے جو ملک کے عرب ہر شعبے میں، سن لیجیے، کون ہے جو ملک کے ہر شعبے میں اربوں کے ٹھیکوں میں جائز ناجائز عملی دخل رکھتا ہے تاکہ اس سے ناجائز اربوں روپے کمائے جائیں اور بیرونی ملک کے اندر جائیدادیں بنائی جائیں اس غریب ملک کے بوجھ کے اوپر؟ کس نے عملی طور پر ہمارے 3.5 سال میں نہیں چلنے دیا؟ کیا وہی طاقتور لوگ ان 13 کرپٹ کے ٹولے سے مل کر یہ سارا کام نہیں کیا؟ یہ ہیں وہ معاملات میری قوم کے لوگوں. جس پر سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے حقیقی آزادی کے لیے، تاکہ ادارے اپنی محکومی سے نکل جائیں، ملک آزادی کی طرف جو ہے چلا جائے. کس نے عمران ریاض کو، ایاز میر کو، جمیل فاروقی کو، چودھری غلام حسین کو، سمیع ابراہیم کو اور دیگر بعض امیر لوگوں پر مظالم کیے، ان کے کپڑے نکالے؟ کون ہے جس نے معید پیرزادہ، صابر شاکر کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ کس نے میری بیوی، میری بہو اور میرے بچوں کو مجبور کیا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک میں جائیں؟ کون دوبارہ گائے کے کیس کو زندہ کرنا چاہتا ہے؟ کون آج میرے گھر کو معمولی سیٹ بیک کی وجہ سے میرے گھر کو آرچڈ اسکیم میں گرانا چاہتا ہے؟ اگر سننا ہے تو کاشف عباسی، حبیب اکرم، فریحہ ادریس، فائزہ اکبر، حسن نثار، ہارون رشید، بیرسٹر احتشام، ارشاد بٹی، عارف حمید بٹی، اظہر قاسمی، سلیمان عابد، بریگیڈیئر فاروق، پارس جان زیب، انیتا نثار، رانا عظیم، ماریا میمن، طارق متین،
اور ارشد عارف کے عارفہ نور، مونا عالم، صدیق جان، اوریا مقبول جان اور خاور گمن کی زبان کو بند کرنے کے لیے کون سی ایسی طاقت ہے جو اس وقت اس ملک کی آزاد صحافت کو اور ان کے منہ پہ تالے لگانا چاہتا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، جس طرح اشرف شریف نے، ارشد شریف نے صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کے، اس کو خط لکھا تھا، چیف جسٹس پاکستان کو اپنے قتل کے بارے میں لکھا تھا، اسی طرح میں نے 25 اکتوبر کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھا اور نشاندہی کی کہ مجھے مارنے کے مجرم کون ہوں گے۔ میں نے 3 نومبر اور 8 نومبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریری طور پر 2 درخواستیں دیں، نشاندہی کی کہ مجھے مارنے کے درپیش اس کے کون مجرم ہیں جو میرے مرنے کے بعد، میرے مارے جانے کے بعد جس طرح ارشد شریف کو مار دیا گیا، انصاف کی یہ دانتیں کھلے گی اور میرے بچوں کو، لواحقین کو اور ان سینیٹرز کو انصاف ملے گا۔ میں نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل، بریگیڈیئر فہیم، ڈی جی FIA، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یاس، رانا ثناء اللہ اور جو دوسرے کردار ہیں وہ میرے مجرم ہیں۔ اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے میں سینیٹر صاحبان کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، میڈیا کے بہادر لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے طول و عرض میں کروڑوں لوگوں کے ساتھ سانس کے آخری قطرے تک خدا کے بدل سے ان ظالموں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ارشد شریف کی طرح شہادت کی موت عطا کر، تاکہ انصاف اس ملک کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر گونجتا ہوا میری آواز کو ان ضمیروں تک پہنچائے جو ضمیر آج سوئے ہوئے ہیں۔ جناب باجوہ صاحب، چند دن آپ کے رہ چکے ہیں، ہم نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے لیے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل آئے گا ہمارے ملک کے بہادر افواج کی کمان سنبھالے گا، اسی ملک کا بہادر سپوت ہوگا۔ لیکن آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آج جس طرح آپ کاکول، بلوچ رجمنٹ پاکستان کی دوسری افواج کے گیرزن کے اندر جا رہے ہیں، خدا را سب سے بڑی آبادی کی گیرزن پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اس عوامی گیرزن میں بھی جائیے اور ان کو بتائیے کہ کس حالت کے اندر آپ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے ڈی جی ISI نے کہا کہ ہم اب آئین کے تابع دار ہوں گے، اس آئین کے۔ افسوس، یہ چند طاقتور لوگ جن کے نام میں نے گنے، اس آئین سے کوئی تعلق نہیں، ماورائے عدالت اور ماورائے آئین ہیں، ہر قانون سے بالا تر ہیں۔ اور پچھلے 6 مہینے میں دیکھا کتنے لوگوں کو ننگا کیا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، اور پھر وہ ویڈیو ہماری ماں اور بیٹوں کی عزت کی نشانی ہر گھر کے اندر پڑ چکا ہے۔
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये चंद सौ लोग कानून और आइन से बालातर हैं। मेरी ये बातें, ये हकायक मेरी बहादुर अफवाज और आईएसआई के लिए नफरत फैलाना नहीं, बल्कि उनकी इज्जत को सलाम करना है। इसलिए जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने कहा था कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, इसलिए आईएसआई में चंद ये काली भेड़ें उनकी निशानदेही करें ताकि हमारे बहादुर अफवाज की इज्जत और नामूस लोगों के दिलों में इस तरह गर जाए जिस तरह इमरान खान की मोहब्बत हर सांस के साथ लोगों के दिलों में गर चुकी है। जनाब बाजवा साहब, तुम्हारी ताकत आर्मी के गैरसन में जरूर है, लेकिन आवाम की गैरसन में आए। तुम्हारी ताकत 6-7 लाख हमारे बहादुर सपूतों के अलावा 22 करोड़ अवामी गैरसन है जो इस वक्त बैरूनी कर्जे में सर से पांव तक इन चोरों और डाकुओं 13 पार्टियों के जकड़ चुके हैं, महकूम हो चुके हैं, मजबूर हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो जाते जाते अवामी गैरसन से इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जनाब संजरानी साहब, तकाजा है कि आवाम की अदालत में पाकिस्तान सेनेट के चेयरमैन के तुम नायल हो चुके हो। बलोच कौम की गैरत को न ललकारो, इसलिए फौरी इस्तीफा दो और अपना हक अदा करो। जनाब चीफ जस्टिस साहब, अरशद शरीफ ने आपके सामने दरखास्त पेश की, उसको शहीद कर दिया गया। आज आजम सवाती और इमरान खान उसी दरखास्त के साथ आपके पास आए हैं। बेशतर इसके इन जालिमों के निशाने पे हम आ जाएं, इंसाफ के दरवाजे और उसकी तकमील होनी चाहिए। इमरान खान, आपको ये सारे सेनेटर, आपके सारे चाहने वाले पाकिस्तान में कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, जमहूरियत की आखिरी उम्मीद हैं, इस आईन की पासदारी की आखिरी उम्मीद है। खुदारा इन जालिमों के निशाने से बचने के लिए तुम्हें अपनी जान की हर सूरत में हिफाजत करनी पड़ेगी। इसलिए कि आज तुम अकेले इमरान खान नहीं हो, आज मुल्क का बच्चा बच्चा और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी उनकी गैरत, उनकी इज्जत, उनके ईमान की तर्जुमानी कर रहे हो। इसलिए आज मेरी बहनों, बेटियों, बेटों के दिलों पे हुकूमत कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि एक हफ्ता से जायद हो गया और पाकिस्तान के सेनेटर, उनका एहतजाज इंसाफ के हसूल के लिए जारी और सारी है। ये एहतजाज कौन कर रहा है? आप देखें, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं। सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, जिसका अहम रोल है फेडरेशन के अंदर, वो अपने एक साथी के लिए भी इंसाफ मांग रहा है और वो पाकिस्तान के अवाम के लिए भी इंसाफ मांग रहा है। दूसरा सवाल, ये इंसाफ हम किससे मांग रहे हैं? ये एहतजाज, ये अर्जदाश्त किसके सामने है? तो वो ये इमारत है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और तीसरा सवाल, हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा वही है जो इस आईने पाकिस्तान में दर्ज है। आईने पाकिस्तान कहता है कि हर शहरी को बराबरी के हकूक हासिल होंगे, कानून के सामने बराबर होगा। क्या ऐसा हो रहा है? हरगिज नहीं। आईने पाकिस्तान कहता है कि रियासत होगी मां के जैसी, जानो माल का तहफ्फुज होगा, चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज होगा। क्या वो मिल रहा है? हरगिज नहीं। ये दस्तूर कहता है कि आजाद मुमलिकत में आजाद शहरी के तौर पर आपके हकूक होंगे, इजहार राय की आजादी होगी। क्या ये हकूक आज मिल रहे हैं? नहीं। और इन तमाम चीजों के लिए 3 टेस्ट केसेस इस वक्त इस अदालत उज़्मा के सामने हैं। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।